آپ کی ہوسٹ عبیرہ مہرین اینڈ یو آر واچنگ ای کچہری. We are coming to you live from the Media Sciences Department's TV studio at Zabist University, Islamabad campus. You are tuned into HEC Web TV at www.edutv.hec.gov.pk. آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے it revolves around a very important development in Pakistan's education sector, the revised curriculum and roadmap of the B.Ed program. اس ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کے لیے we have a very esteemed guests with us. First of all, we have Dr. Amjad Hussain, who is the Director, General Academics at HEC. And secondly, we have Mr. Hidayatullah Kasi, Deputy Director, Curriculum at HEC. Assalamu alaikum, sir. Welcome to the show. Sir, Dr. Amjad Hussain, میں آپ سے اسٹارٹ کروں گی, اگر آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں. تھینک یو میڈم. جیسے آپ نے بتایا, مائی نیم از ڈاکٹر امجد حسین, ڈائریکٹر جنرل اکیڈمکس اینڈ کیریکولم. میں نے میڈم اپنی پی ایچ ڈی ان 2006 میں کی. ٹوٹل میری جو سروس ہے گورنمنٹ سیکٹر میں گریڈ 17 اینڈ آنورڈ 28 ایئر ہے. ایچ ای سی کو میں نے کوئی 2011 میں ایز اے ڈائریکٹر جوائن کیا آفٹر سرونگ گورنمنٹ آف پنجاب مور دین 10 ایئرس. تو ایز اے ڈائریکٹر میں نے ایچ ای سی میں ڈائریکٹر اٹیسٹیشن بھی کام کیا ہے, ایکریڈیشن, ڈائریکٹر سروسز کام کیا ہے, اور میرا جو ایک لمبا عرصہ گزرا ہے وہ ایز اے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں نے کام کیا, اور نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹی جو کہ NRPU کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے یونیورسٹی میں, اس کو میں نے دیکھا اور اس کے اوپر ایفرٹ بھی کی, اس کو آٹومیٹ کیا, پرانا سارا ڈیٹا اپڈیٹ کیا, اور اس کے اندر انوویشن چینجز, پالیسی چینجز بھی لائی. جب میں نے جوائن کیا تھا تو ہم نے کوئی مور دین 800 پروجیکٹ اکراس دی کنٹری ایوارڈ کیے ہوئے تھے. اور جو لاسٹ کال میں نے دی تھی ایز اے ڈائریکٹر جنرل R&D, اس وقت میں 2020 کی بات ہے, ہم نے 1030 پروجیکٹ ایوارڈ کیے تھے اس ایک سال میں. اور 14 میں جب میں نے R&D میں جوائن کیا تھا تو اس وقت تک 800 پروجیکٹ ایوارڈ ہوئے تھے. تو درمیان میں بھی اسی طریقے سے گریجولی وہ بجٹ بھی بڑھتا چلا گیا اور نمبر آف گرانٹ جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی گئی, تو ایوریج 20%. اس کے بعد میں نے ایز اے ڈائریکٹر جنرل ایکریڈیشن اٹیسٹیشن میں کام کیا ہے, جس میں یونیورسٹی کی ایکریڈیشن اور ڈگریوں کے اٹیسٹیشن ایکویلنس کے اوپر کام ہوتا ہے. اور پھر میں ایز اے ڈائریکٹر جنرل اکیڈمکس اینڈ کیریکولم آج کل کام کر رہا ہوں. اس میں جو مین ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیریکولر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے, اور اکیڈمکس ایکٹیویٹیز جو ادر ہیں, جو یہ پیور یونیورسٹی کی جو اکیڈمکس لیول کی چیزیں ہیں اس کو یہ ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے. تو دس از دا بریف انٹروڈکشن آف. تھینک یو سو مچ. سر آپ کی طرف آئیں گے. وی ہیو ود اس مسٹر ہدایت اللہ قاضی. سر آپ اپنا انٹروڈکشن. تھینک یو میڈم. I am working at curriculum division and I am here from the last 7 years, and over the period of time I have been involved in numerous activities related to curriculum development and revision and development of the road maps. اور اس میں انوالو رہا ہوں. لاسٹ ایئر جو ہماری ایکٹیویٹی بھی ہے in it we have revised almost 34 کریکولا, اور جس کے اندر تقریباً ہم نے 150 جو پروگرامس ہیں وہ کور کیے ہیں. سو دیٹس آل اباؤٹ می. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اب ہم اپنی ڈسکشن کی جانب بڑھتے ہیں. ٹوڈے وی ول ایکسپلور ہاؤ دا اپڈیٹڈ B.Ed program is shaping the future of teacher education in Pakistan. اس کے ساتھ ساتھ we are going to explore how does it align with the undergraduate education policy of 2023 and how it's opening new pathways for aspiring educators. سر آپ سے اسٹارٹ کریں گے. جہاں تک ریوائزڈ B.Ed پروگرام کی بات آتی ہے تو وٹ از دا ڈیوریشن اینڈ کریڈٹ آور ریکوائرمنٹ آف دس ریوائزڈ پروگرام؟ تھینک یو میڈم. اچھا ہوا آپ نے میڈم انڈر گریجویٹ پالیسی 2023 کی بات کی, کہ جب ہم کیریکولا کی بات کرتے ہیں اور انڈر گریجویٹ پالیسی 2023 کی بات نہ کریں تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. تو انڈر گریجویٹ پالیسی کو جو 2023 بنائی گئی تھی کہ ایک فریم ورک جو اکراس دی کنٹری 272 یونیورسٹیوں کے ساتھ آفٹر تھارو ڈیلیبریشن اینڈ ڈسکشن تمام اسٹیک ہولڈر ادر دین دیٹ ان کو اعتماد میں لے کے یہ ڈیولپ کیا گیا, اور اس کے اندر ایک فریم ورک طے کیا گیا کہ BS لیول کے جتنے پروگرام پاکستان میں ہوں گے, BS سے مراد آج کل ہوتی ہے 16 ایئر آف ایجوکیشن, جس کو پرانے زمانے میں MA کہا جاتا تھا. تو اس کا یہ فریم ورک ہوگا جس کے اندر یہ چلے گا. تو وہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر کچھ فکس کورسز ہیں جو کہ جس کو ہم جنرل ایجوکیشن کلسٹر کہتے ہیں, 34 کریڈٹ آر, وہ تمام BS پروگرام جو ہیں انہوں نے کرنا ہے, اور B.Ed بھی ان میں سے ایک ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو اسٹوڈنٹ ہوں گے B.Ed
والے یہ بھی 34 کریڈٹ وہ جو لیں گے. اگلا سیگمنٹ جو انڈر گریجویٹ پالیسی کا ہے وہ انٹر ڈسپلنری سبجیکٹس ہیں یا الائڈ. وہ کم از کم 12 کریڈٹ آورز ہوتے ہیں جو آپ نے لینے ہیں. تمام اسٹوڈنٹس نے جو بی ایس کی کسی بھی پروگرام میں ہوں گے تو اسی پیٹرن پہ بی ایڈ والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی 12 لیں گے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مور ریلیونٹ جو ان کی ایجوکیشن کو فردر اسٹرینتھن کریں گے وہ کون سے ہیں. تو وہ اپنے اپنے ریکوائرڈ کمیٹی کے مطابق یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی بھی چینج ہو سکتا ہے, ڈپارٹمنٹ پہ, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیپیبلٹی اور ایبلٹیز کے مطابق یہ چینجز ہو سکتے ہیں. اس میں لبرٹی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے آ جاتے ہیں میجر سبجیکٹ کو ہم نے فکس کیا کہ 72 سے لے کر اس کی 90 تک کی ایک رینج ہوتی ہے کہ اس کے اندر یونیورسٹی نمبر فکس کر سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق. اور جب نیشنل کیریکولر ریویو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ بیٹھ کے فائنل کر لیتے ہیں کہ ہم نے 72 کریڈٹ آور میجر کے لینے ہیں یا 92 لینے ہیں یا اس کے درمیان میں جہاں پہ وہ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں تو وہ فکس ہو جاتے ہیں. اور اس سے آگے پھر ایک کیپسٹون پروجیکٹ ہے 3 کریڈٹ آور کا, وہ تمام بھی اس پروگرام میں مینڈیٹری ہے اور وہ بی ایڈ میں بھی مینڈیٹری ہے. اور اسی طرح 3 کریڈٹ آور کی انٹرنشپ ہوتی ہے وہ مینڈیٹری ہے اور بی ایڈ میں بھی مینڈیٹری ہے. جو این سی آر سی لاسٹ ہوئی تھی وہ 2010 میں ہوئی, 10 ایئر اگو ہوئی ہے, اور اس کے بعد اب ہم نے 25 میں کروائی ہے. جو ریسنٹ کیریکولر ڈیولپ ہوا ہے تو این سی آر سی اس میں جو میکسیمم کریڈٹ آور بی ایڈ کے پروگرام کے رکھے گئے ہیں وہ ہے 132. ان کا سپلٹ ہے 34 جنرل کلسٹر, 80 میجر کے کورسز ہیں, اس میں 6 کورسز 3 کریڈٹ آور کے ایز الیکٹیوز کے ہیں. اس کے بعد 12 جو ہیں الائڈ ڈسپلن ہیں, 3 کیپسٹون پروجیکٹ ہے اور 3 اس کے انٹرنشپ ہے, اور یہ تو سارے ملا کے 132 پہ کیپ ہو جاتی ہے ڈگری. اب یہ این سی آر کے ڈیسیژن نوٹیفائی ہو چکا اور تمام یونیورسٹی اکراس دی کنٹری اب باؤنڈ ہیں کہ وہ اس کو فالو کریں گی. وہ اپنے اکیڈمک کونسل میں اس کو انڈورس کروائیں گی اور اسٹیچوٹری باڈی سے اپروو کروا کے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور جو ڈگری آلریڈی چل رہی ہیں اور جو اس کے ساتھ کنفلکٹ میں ہے وہ اس کو اپنی ڈگریوں کو اس کے ساتھ الائن کریں گی. اگر وہ الائن نہیں کریں گی تو وہ بچوں کے لیے فیوچر میں اٹیسٹیشن میں پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا. سر آپ کی جانب بڑھتے ہیں. سر یہ جو ریوائزڈ کریکولم ہے جہاں تک ہم نے بات کی تھی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی کی, تو یہ کس طرح سے الائن کرتا ہے جو ہمارا ریوائزڈ بی ایڈ پروگرام ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس میں ریوائز کریکولم سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اوور آل اس ایفرٹ کا مقصد کیا ہے. اس پوری ایفرٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسکول ایجوکیشن کے لیے ایک اچھا استاد فراہم کرنا ہے. اس کے لیے کیا کانٹینٹ وہ پڑھے گا, اس کے لیے وہ کون سے ٹیچنگ کے کورسز پڑھے گا اور کون سے ٹیچنگ کے کورسز پریکٹس کرے گا کہ وہ اسکول لیول پہ پری پرائمری سے لے کے پرائمری سے لے کے مڈل سے لے کے سیکنڈری لیول تک وہ تمام اس کی ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کر سکیں. تو اس ریوائزڈ کریکولم کے اندر ہم نے کچھ چیزیں اسٹینڈرڈائز کی ہیں. پہلی چیز یہ تھی کہ اس سے پہلے جو پروگرامز چل رہے تھے وہ ایجوکیشن کے ایمبٹس میں تو آ رہے تھے لیکن ڈفرینٹ قسم کے نومنکلیچرز کے ساتھ تھے. اس سے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جب گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے جب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز آ رہی ہوتی تھی تو ڈفرینٹ نومنکلیچرز کے جب پروگرامز آتے تھے تو وہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی تھی. تو ایک تو ہم نے یہ اسٹینڈرڈائز کیا کہ اس جو پروگرام ہے اس کا ایک ہی نام ہونا چاہیے, اور وہ نام ہم نے تھرو کنسلٹیٹیو پروسیس این سی آر سی جو کہ ہماری نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی ہے یہ طے ہوا کہ ایک ہی نام ہوگا اور اس کا نام ہوگا بی ایڈ. اب اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں, جس طرح سر نے ایکسپلین کیا کہ ایک تو 4 سالہ فل فلیش پروگرام ہے بی ایڈ کا, ایک 2.5 ہے کہ جب 14 ایئرز انٹیک کے بعد آتے ہیں, اور ایک ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری ہے ایجوکیشن کی, اور ایک بی ایڈ 1.5 ہے جو 16 ایئرز کوالیفیکیشن کے بعد آتے ہیں. ایک تو یہ ہم نے اسٹینڈرڈائزیشن کی تھرو آؤٹ دا کنٹری فار دا نومنکلیچر. دوسری چیز ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہم نے اسٹینڈرڈائز کیا, اور تیسری چیز ہم نے اسکیم اسٹینڈرڈائز کی تاکہ یونیفارمٹی رہے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر, چاہے وہ پنجاب میں کوئی ایجوکیشن کا کوئی استاد پروڈیوس ہو یا دوسرے صوبے میں ہو, ان کے اندر کوئی فرق نہ رہے. تو اس طریقے سے ہم نے اسکیم کو اسٹینڈرڈائز کیا اور اس کو الائن کیا انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ. اور نہ صرف یہ کہ کچھ چیزیں ہم نے اسٹینڈرڈائز کی بلکہ ہم نے فلیکسیبلٹی بھی دی انسٹیٹیوشنز کو. یعنی جو ریوائزڈ کریکولم ہے اس کے اندر ہم نے 29 اسپیشلائزیشنز دی ہیں جو کہ پری پرائمری سے لے کے اور اس کے علاوہ گائیڈنس کاؤنسلنگ سے لے کے اور اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن سے لے کے 29 اسپیشلائزیشنز آلریڈی ہم نے دی ہوئی ہیں.
اس کے علاوہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر کوئی ایسی ایمرجنگ ٹرینڈز آتی ہے جو کہ انسٹیٹیوشن سمجھتی ہے کہ وہ بھی ہم انکارپوریٹ کرنا چاہیں تو 6 electives کے تھرو وہ بھی آفرنگس ہو سکتی ہیں. سو اوور آل ایک فلیکسیبل فریم ورک ہے جس کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہے اور فلیکسیبلٹی بھی ہے. اس طریقے سے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا. تھینک یو سر. سر آپ نے کریکولم کی بات کی تھی اور کورسز کی ڈویژنس کی بات کی تھی کہ میجرز اور الیکٹیوز اور جنرل کورسز ہوتے ہیں. تو سر آپ تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ بیلنس جو ہے ان تینوں میں, جیسے ایک جنرل ایجوکیشن ہے, پھر کانٹینٹ اسپیشلائزیشن, پھر پروفیشنل کورسز, تو ان کے درمیان بیلنس کس طرح سے مینٹین ہوا ہے ریوائزڈ پروگرام میں؟ میڈم جیسے ابھی قاسی صاحب بتا رہے تھے کہ کیونکہ آپ نے دیکھا 10 سال ریویژن نہیں ہوئی تو یونیورسٹی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی ڈپارٹمنٹ, اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی ایجوکیشن کی بڑھ رہی تھی. تو مختلف یونیورسٹیوں میں جب جیسی ریکوائرمنٹ ان کو آئی انہوں نے اپنا کیریکولا بنایا, اپنی اسٹیٹوٹری باڈی سے اپروو کروایا اور ڈگری پروگرام لانچ کر دیا. اس میں کچھ کورسز تھے جو کامن تھے, ادروائز سب کے اپنے اپنے کیریکولا تھے. تو جب ہم نے یہ NCERT کی تو اس میں مین تھیم یہ تھا کہ ایک بیسک فریم ورک ایجوکیشن کا دیا جائے جی, جو کہ تمام جو بندہ ایجوکیشنسٹ کہلائے گا اس کے لیے وہ ضروری ہوں گے کہ وہ فریم ورک کے تمام کورسز کو وہ پڑھے, وہ خواہ اس کے الائڈ کے ہوں, انٹر ڈسپلنری ہو, جنرل کلسٹر تو پڑھنے ہیں, خواہ مین فریم ورک کے ہوں گے وہ پڑھے گا. اب وہ تو فریم ورک بن گیا. اب جو ڈگری کے جیسے انہوں نے ذکر کیا 29 مختلف ایٹ پریزنٹ ایجوکیشن کے اندر سب فیلڈ میں ڈگریاں چل رہی تھیں, ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم نے ہمارے نیشنل فریم ورک کے اندر جو فریم ورک میں ایک آپشن ہے کہ اگر آپ میجر کے 25% کورسز پڑھ لیتے ہیں تو آپ وہ اسپیشلائزیشن کو ڈگری کے اوپر پیرنتھیسس میں یا ٹرانسکرپٹ کے اوپر پیرنتھیسس میں انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کلاس کے تحت ہم نے 6 to 7 الیکٹیو 1 2 3 کے نام سے رکھے, اور یونیورسٹیز کو یہ آفر کی کہ اگر آپ اسپیشلائزیشن نہیں کروانا چاہتے تو اینی ریلیونٹ ٹو ایجوکیشن جو آپ اپنی HR ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں اور اپنی لوکل نیڈز کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ سلیکٹ کر کے بچوں کو پڑھا لیں. اور لیکن اگر آپ کوئی اسپیشل اسٹریم میں چلنا چاہتے ہیں جیسے اسپیشل ایجوکیشن ہے, پھر اس کے اندر فردر اسٹریمز ہیں, تو آپ ان کے 7 کورسز لیں گے اور اسپیشل ایجوکیشن کے وہ اسپیشل پڑھائیں گے تو آپ اس اسٹریم کو پیرنتھیسس میں لکھ دیں گے. اس طریقے سے 29 اسپیشلائزیشن ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, اور جس یونیورسٹی میں جو بھی اسپیشلائزیشن آفر ہو رہی ہے اب ان کے لیے اس فریم ورک کو اڈاپٹ کرنا ایزی ہو گیا. وہ لیں مین فریم پڑھیں, اسپیشلائزیشن کے کورسز پڑھائیں اور بچوں کو ڈگری دے دیں اور وہ پیرنتھیسس میں مینشن کر دیں. اب اس کے اندر یونیورسٹیوں کی مرضی ہے کہ اگر کسی جگہ پر 3-4 اسٹریمز ہیں کہ وہ 300 بچوں کا اکٹھا ایڈمیشن دیں, اور آخر پہ لاسٹ 2 سیمسٹر میں ان کی جو کیپیبلٹی یا ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی اپنی اسپیشلائزیشن میں پلیس کر دیں, تو اس وقت ان کی بائیفرکیشن ہو جائے گی. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں شروع میں ہی ہم نے تو اس اسٹریم میں جانا ہے تو آپ سیپریٹ ایڈمیشن کر لیں اور فریم ورک وہی پڑھائیں گے, اور اینڈ پہ وہ جو منیمم 7 الیکٹیو ہے وہ لے کے ان کو پڑھا دیں گے. اور یہ الیکٹیو 7 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر یونیورسٹی سمجھے کہ یہ تھوڑے ہیں اور اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس طریقے سے تمام کے تمام وہ جو فیلڈ تھے وہ ہم نے کور کر لیے, اور ڈگری بھی سب کچھ جو دی وہ B.Ed کی ہے, اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے, سب ایکول ہیں. انڈیل کے کسی جگہ پر کوئی امپلائر ڈیمانڈ کرے کہ نہیں مجھے تو اسپیشل ایجوکیشن کا ہی بچہ چاہیے, وہ اسپیشل ایجوکیشن والا ادھر ایلیجیبل ہوگا, اور ادروائز کسی جگہ پر جب جرنل B.Ed کی چاہیے ہوگی تو آل ڈگری ہولڈر ریگارڈلیس کے واٹ اسپیشلائزیشن دے ہیو دے آر ایلیجیبل ٹو اپلائی دیئر. تو اس طرح ایک ہم نے ریلیونسی اور ایکویلنسی کا جو پرابلم تھا بچوں کا بیچلر لیول پر وہ بھی ریزالو کر دیا, اور جہاں پہ مختلف اسٹریم پڑھائی جا رہی تھی یونیورسٹیوں کے لیے وہ بھی آپشن دے دیا, اور الیکٹیوز کی صورت میں جو لوکل نیڈز ہیں انٹرنیشنل نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ بھی آپشن دے دیا, اور کنٹینٹ کی ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری بھی یونیورسٹیوں کو سونپ دی کہ وہ اپنے مشن اور ویژن کے مطابق اپنے کنٹینٹ کو خود بنائیں. مثال کے طور پر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے. اب ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے ان کا مشن ویژن ایرڈ ایگریکلچر کو فوکس کرنا ہے, لیکن اگر فیصل آباد ایگریکلچر جو فیصل آباد میں دیکھیں تو وہ جنرل ایریگیٹڈ ایگریکلچر ہے. ان کے مشن اور ویژن میں فرق ہے اور اس کے کنٹینٹ میں بھی فرق ہوگا. کورسز کے ٹائٹل سیم ہوں گے لیکن ان کے جو مشن ویژن کے مطابق
ایرڈ والے ایرڈ کے مطابق کنٹینٹ ڈیزائن کر لیں گے, اور اسی طریقے سے جو بھی ڈگری پروگرام جہاں بھی چل رہا ہے ان کا جو بھی مشن اور ویژن ہوگا کنٹینٹ وہ اپنے مطابق ہوگا. اس طرح فلیورز بھی تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے جائیں گے اور یونیفارمٹی بھی مینٹین ہوگی. تو آپ نے ہر کورس ماڈیفائی کر لیا, ماڈیفائی کر لیا, اور اس کے اندر اگر نیکسٹ میٹنگ ڈیلے بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ وہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ایمرجنگ سائنس سبجیکٹ ہے اس کو اپنے اندر ابزارو کرنے کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے. ساتھ ہم اس میں ایک سرٹیفکیشن کورسز جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہیں 3 کریڈٹ آورز کی 3 وہ مینڈیٹری کر رہے ہیں, کچھ میں کر دیا اور اس میں کر رہے ہیں کہ جب تک بچہ بی ایس میں سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل 3 کا سرٹیفکیشن نہیں کرے گا ڈگری الاٹ نہیں ہوگی. اور ساتھ ہم ایڈوائز دے رہے ہیں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل لینگویج ایک وہ بھی بچے پڑھیں گے, تاکہ اگر فارن میں جاتے ہیں تو جو بھی جپنی ہے, جرمن ہے, اٹیلین ہے یا ہماری عربک ہے وہ اس کے ساتھ بھی ویل ورسڈ ہوں, تاکہ اگر وہ باہر کے ملک ابراڈ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کے لیے. تو یہ 2 چیزیں اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. اور ایک ایڈوائزری ہم امیڈیٹلی ود ان فیو ڈیز ایشو بھی کر رہے ہیں کہ جس کیریکولا کے اندر ان 2 کی ہمیں آلریڈی فکسیشن نہیں کی تو وہ اس کے اندر اب مینڈیٹری ہو جائے گی. اور کریڈٹ آور ٹوٹل کی ریکوائرمنٹ نہیں بدلے گی, وہ جو الیکٹیو دی ہیں اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے کہ 1 الیکٹیو لیں اور اس کے اندر سرٹیفکیشن کروا لیں, اور الائڈ کے اندر جا کے آپ کوئی کورسز لے لیں جو کہ لینگویج والا ہے, تاکہ ایک بڑا اچھی قسم انٹرنیشنل لیول کا گریجویٹ پیدا ہو. اور یہ جو کوالٹی اور اسکل کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کر سکیں. ماشاءاللہ بہت اچھی انیشیٹیوز ہیں آپ کے اس ریوائزڈ پروگرام میں. سر کچھ اسٹوڈنٹس کا آپ سے سوال ہے, کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ اس کے بی ایس کے یہ جو بی ایڈ پروگرام ہے اس کے ایگزٹ پاتھ ویز کیا ہیں؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ یہ جو پروویژن ہے یہ ہم نے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی میں اس لیے دی ہے کیونکہ 4 سالہ پروگرام جو ہے 8 سیمسٹرز ایک لمبی کمٹمنٹ ہے. بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس 1 گو میں جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے اس کمٹمنٹ کو, تو بعض اوقات ڈگری ٹائم بار ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کے اندر یہ فلیکسیبلٹی دی ہے بہت سارے پروگرامز کے اندر, ایجوکیشن بھی اس میں شامل ہے, کہ اگر 4 سیمسٹرز وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور 60 کریڈٹ آورز ان کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, سو یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسوسیٹ ڈگری لے کے دوبارہ ان کے پاس ایک ڈگری اور ٹرانسکرپٹ آ جائے گی, اور کہیں پر وہ امپلائمنٹ اپرچونٹی گریب کرنا چاہے سو دے کوڈ, اور اس کے بعد اگر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو 5th سیمسٹر میں آ کے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایگزٹ تھرو ایسوسیٹ ڈگری کا جو آپشن ہے وہ اس کریکولم کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ پہلے 4 سیمسٹر آف دا بی ایڈ 4 ایئر پروگرام اور پہلے 4 سیمسٹر ہے ایسوسیٹ ڈگری کے دے بوتھ آر سیم. تو اس وجہ سے ان کو پھر دوبارہ جب جوائن کریں گے یہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی کہ ان کو پھر لمبی چوڑی ڈیفیشنسی کرنی پڑے گی. اٹ ول آلریڈی اسموتھلی برج ود دا 5th سیمسٹر. تو یہ آپشن ہے اس کے اندر. میں تھوڑا ادھر ایڈ کرتا چلوں کہ جب انڈر گریجویٹ پالیسی کی تحت جو ایچ ای سی کی پالیسی ہے کہ جو بیچلر لیول پہ بی ایس ڈگری کے نام سے چلیں گے, بی ایس ڈگری پروگرام, سائنسز کے ہوں یا آرٹس کے. سائنس کے بیچلر آف سائنس اور آرٹس کے جو ہوتے تھے ان کو بیچلر آف اسٹڈیز, لیکن اس کا نام بی ایڈ ہے. انڈر گریجویٹ پالیسی الاؤ کرتی ہے کہ اگر کچھ برانڈ ہے نام اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے برانڈ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں, جیسے فارما ڈی ہے, اور اس کے بعد ڈی پی ٹی ہے, ایم بی بی ایس ہے, تو وہ ان کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اپنے. تو جب این سی آر سی ہوئی تو یہ جو ہماری ایجوکیشن والے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے بی ایڈ کے ساتھ جائیں گے, ہم نے بی ایس ایجوکیشن نہیں رکھنا. تو دیٹس وائی کہ اس کو بی ایڈ کے ساتھ لے کے چلیں. ادروائز یہ بھی بیسیکلی وہ بی ایس ایجوکیشن ہی ہے, لیکن اس کا نام جو ہے وہ بی ایڈ ہے. اس کے اندر ہم نے لیٹر انٹری بھی الاؤ ہے, جیسے ابھی کاشف صاحب بتا رہے ہیں کہ انٹر کے بعد بھی آپ بی ایڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. پرانے زمانے کا جو بی اے ہوتا تھا یا آج اے ڈی پی ہے, آپ اپنے سبجیکٹ کی ہو یا کسی اور کی لیٹر انٹری کے تحت وہ بھی لے سکتے ہیں. انٹر والے کے لیے یہ 4 ایئر پروگرام ہے, اور جو اے ڈی پی والا ہے یا جو پرانا بی اے والا ہے اس کے لیے یہ 2.5 ایئر کا پروگرام ہے. آدھا ایک سیمسٹر ان کو ڈیفیشنسی پڑیں گی. اور جنہوں نے پرانے ماسٹر کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ہے کہ ان کے لیے 1.5 ایئر ہے. تو یہ سارے جب بی ایڈ کر لیں گے, یا اس کو بی ایس ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں ہم, ایک ہی بات ہے, تو یہ سارے ایکول ہو جائیں گے. آگے یہ ایم ایڈ کرنا چاہیں تو یہ سارے 1.5 والا بھی کر سکتا ہے, 2.5 والا بھی کر سکتا ہے,
اور 4 ایئر والا بھی. یہ ایم ایڈ بھی کریں گے, پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اس کی خوبصورتی ہے اس پروگرام کے اندر. اور اسپیشلائزیشن کے اندر ایک اور ہم نے آفر دیا ہے. ایک تو ود ان ایجوکیشن کی اسپیشلائزیشن ہے الیکٹو لے کے, اس کے اندر ہم نے سبجیکٹ کی اسپیشلائزیشن بھی دیا, جیسے میتھمیٹکس, بی ایڈ میتھمیٹکس, یعنی وہ 8 سبجیکٹ الیکٹو کے اگر کوئی بندہ میتھ کے پڑھتا ہے تو وہ بی ایڈ اسپیشلائزیشن میتھمیٹکس کا ہو جائے گا. یعنی زیادہ تر 8ویں کلاس تک ہمیں سائنس ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ بی ایڈ والا بچہ جو 4 سالہ میں آتا ہے, لیکن الیکٹو میں اگر وہ 7 سبجیکٹ میتھ کے پڑھ لے گا تو وہ میتھ کا ٹیچر بھی ہو جائے گا اور اس کا بی ایڈ بھی ہو جائے گا. اگر کیمسٹری والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کیمسٹری پڑھنی ہے, تو وہ 6 سبجیکٹ کیمسٹری کے پڑھ لے گا, باقی وہ سارے ایجوکیشن کے ہوگا, تو وہ بی ایس یا بی ایڈ کیمسٹری فزکس. تو یہ بھی اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن وہ تو ود ان ایجوکیشن اسپیشلائزیشن ہے, اور یہ ود ان سائنس یا آرٹ سبجیکٹ کے اوپر اگر کوئی بچہ کر کے وہ پڑھانا چاہے تو یہ بھی اس کے اندر ہم نے خوبصورتی دی ہے. یہ اس پالیسی یہ بہت اچھے انیشیٹوز ہیں ٹیچرس کو امپاور کرنے کے لیے, ٹیچرس کو ٹرین کرنے کے لیے, اور ماشاءاللہ بہت اچھی ریویژنس ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں بریک پہ, اور ہم بریک کے بعد واپس آ کے یہ ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے. I'm teaching Zabist. I'm teaching the media department at Zabist. I'm a visiting faculty and I must say, being a broadcast journalist myself, جو مجھے یہاں پہ facilities اور جو یہاں پہ سارا infrastructure جو نظر آتا ہے media department میں, that is top notch. I don't think there's a better place to go if you want to study media studies, because جتنی چیزیں جتنا facilities یہاں پہ ہیں کہیں اور کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. And then the faculty, they allow students to think. یہ اس طرح بڑا claustrophobic قسم کا environment نہیں ہے. They give you a chance to think. They're open minded. اور students پھر جتنے اچھے مجھے یہاں پہ students ملے ہیں, because I've taught before as well, but جتنے enlightened students یہاں پہ ملے ہیں وہ مجھے دوسری یونیورسٹیز میں نہیں نظر آئے. And obviously the credit goes to the staff, to the faculty, to the organization, to the university. So if you want to study media, this is the place to be. I would like to say a few words about this department and especially the students and teachers. This is one of the wonderful departments that I have come across recently, because the kind of students that we are receiving here are extraordinary. Honestly, they are so cooperative and all well versed with most of the things that the media studies students are supposed to know at the very beginning of entering into profession. And the second thing is that they have a wonderful faculty, honestly, because they are very well disciplined and are savvy about the subject that they are teaching. And the third most important thing of this department is that they have a very good focus on the professional prong. I mean, the professional kind of things that they are teaching in the department, and the facilities available in the department are extraordinary. I don't see anything like that parallel to this department in anywhere in any university of Islamabad and Rawalpindi. I think if you see special supervision by the university administration of this university should give to this department, that would shine and that would become one of the wonderful departments of the whole entire country. یہ بڑی غیر معمولی جگہ ہے, اور یہ اس وجہ سے غیر معمولی ہے کیونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو وہ کرنے دیا جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ سوچنے دیا جاتا ہے جو وہ سوچنا چاہتے ہیں, اور اس راستے پر چلنے دیا جاتا ہے جس راستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو تمام چیزیں جو انہیں چاہیے, چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا وہ سوچنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہوں, وہ ان طلباء کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں.
Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. Welcome to Zabist Islamabad Media Science Department. The department is fully equipped with all modern facilities, including green screen, light grid, dolly track, master control room, media lab, art gallery, and FM radio station. The department offers specialization in 3 streams. 1. Film and TV production. 2. Advertising strategy and design. 3. Journalism. Specialization in film and television production provides hands-on training on documentary making, film production design, screenwriting, visual narration, and other related skills. Advertising strategy and design stream offers a variety of courses including advanced animation, advertising design, digital brand communication, brand management, and the like. Journalism strand presents TV journalism, fashion journalism, multimedia journalism, and news reporting. Teaching and learning methods are inclusive of seminars, webinars, workshops, field trips, presentations, projects, role plays, theoretical applications, and initiative discussions. Highly qualified industry personnel train students on emerging media needs and requirements. Furthermore, internships are an important part of degree completion. Want to be an anchor person, journalist, news reporter, camera person, editor, animator, designer, media manager, artist, script writer, storyteller, photographer, producer, or director? Come join Zabist Media Department, where you discover yourself and realize your dream. I could not be a good newscaster if I had not joined Zabist Media Department. Here I learned who to ask, what to talk, where to pause, when to stress, why to speak, and how to become a newscaster. Admissions are open. Zabist, University of your choice. Beating lack of confidence, now I make films. I use equipment such as tripods, cameras. I have a good aesthetic of both dramatics and photography. Today I can proudly say that I can stand in front of a crowd and perform whatever I have in mind. All thanks to Zabist. When it comes to talent and confidence, I say Zabist was the best help and trainer. It has provided me with production equipment, editing facility, a fully equipped TV studio, an established radio station where I can broadcast live radio programs. I am Umar Amir Raja and I am Zabist. I've been coming to this department as a visiting faculty for quite some time, and I've been to many universities as a student, as a visiting faculty, as a member of a journalist community. But this department is one of the unique due to the fact that it is not only providing the academic knowledge, but also providing a complete like a technical education to the students. The graduates have the knowledge of camera, have the knowledge of editing, studio work, all the practical knowledge they need for a journalist, for a media person, as a media graduate. They are having a very good knowledge over here. The facilities provided by the department, their own TV studio, their own radio channel, their own media lab, editing lab, they are fantastic. So that is why I think that this department is unique and providing up to the mark facilities to produce good graduates. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हम डिस्कस कर रहे थे बीएड प्रोग्राम की जो रिविजन्स हुई हैं उसके बारे में. हमें बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी इस पे. हम बात करेंगे अब उनकी कोर कोर्सेज के बारे में. सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कौन से कोर कोर्सेज अब मैंडेटरी हैं फॉर ऑल बीएड प्रोग्राम स्टूडेंट्स? मैडम, कोर कोर्सेज के हवाले से जो मैंडेटरी हैं उनमें तो आपको जैसे पहले बताया कि जनरल एजुकेशन क्लस्टर के जो 34 क्राइटेरियाज हैं वो मैंडेटरी हैं, और इसके अंदर एक हमने फहमुल कुरान या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली कुरान का 2 क्राइटेरियाज का कोर्स ऐड किया है, वो भी इसका पार्ट होगा.
اور اس کے علاوہ جو انٹر ڈسپلنری یا لائٹ کی ہیں 12 کریڈٹ آورز وہ مینڈیٹری ہیں, اور کیپسٹون پروجیکٹ مینڈیٹری ہے, انٹرنشپ مینڈیٹری ہے, اور الیکٹیو 6 الیکٹیو جو ہیں وہ اپنے یہ مینڈیٹری ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی ریمیننگ ہیں وہ فریم ورک کا پارٹ ہے. وہ اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے متعلقہ پیڈاگوجیکل کے متعلقہ کتنے کورسز ہیں, کچھ ان کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. ڈیٹیل میں قاسی صاحب بتائیں گے کہ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے فلاسفی آف ایجوکیشن کے اوپر کچھ کورسز ہوں گے. اسپیشل ایجوکیشن جتنے ان کے اسپیشلائزیشن ہم نے بنائی ہیں ان سب کے متعلقہ انٹروڈکٹری کورسز اس کا مین پارٹ ہوگا, تاکہ جب بچہ B.Ed کر لے تو اس کے پاس مکمل ایجوکیشن کے بیک گراؤنڈ کی جو ایک نالج ہوتا ہے وہ ایک ڈیٹا بیس بن جائے, پھر وہ اسپیشلائزیشن کی طرف پڑھے گا. اب اس کے اندر فردر سپلٹس کون کون سے پروگرامز کے حوالے میں ہیں وہ قاسی صاحب اس کے اوپر بہتر ایکسپلین کریں گے. اس میں سر فریم ورک کے اندر ہم نے جو مینڈیٹری کمپوننٹس رکھے ہیں, ایک تو ٹیچر کے لیے جو کانٹینٹ ہے اس کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا پتہ ہونا چاہیے, جو پری ریکویزٹس ہیں اس کو ہم نے فاؤنڈیشن کا نام دیا ہے پروفیشنل کورسز کا, جو کہ 12 ہیں. یہ 12 کورسز مینڈیٹری ہیں, اور یہ B.Ed کا کوئی بھی پروگرام ہو یہ 12 کورسز انہوں نے ٹیچنگ کے حوالے سے پڑھنے ہیں. اس کے اندر کچھ جو چیز ایگزامپلز میں بتا دیتا ہوں, جس کے اندر فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے, ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے, کریکولم ڈیولپمنٹ ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, ایجوکیشنل اسسمنٹ ہے, اسکول مینجمنٹ ہے, ایجوکیشنل پالیسیز ہے, اور ٹیچنگ پروفیشن ہے. یہ اوور آل یہ میجر جو کورسز ہے اور بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. یہ 12 کورسز ہم نے ہماری NCRC نے مینڈیٹری کے ہیں کانٹینٹ کے حوالے سے, جو کہ ہر ٹیچر کو پتہ ہونی چاہیے. ایک تو یہ پروفیشنل کورسز ہو گئے. اس کے علاوہ دوسری چیز, چونکہ ٹیچر کا کام صرف کانٹینٹ نہیں ہے, پڑھانا بھی ہے, سو اس کے حوالے سے ہم نے 6 کورسز پیڈاگوجی کے مینڈیٹری کیے ہیں, جس کے اندر ٹیچنگ آف انگلش ہے, ٹیچنگ آف اردو ہے, ٹیچنگ آف آرٹس اینڈ کرافٹس ہے, ٹیچنگ آف میتھ, ٹیچنگ آف سائنس, سوشل سائنس اینڈ اسلامیات. سو یہ ہر ایک سبجیکٹ اسکول لیول پہ کس طریقے سے ڈیلیور ہوگا اس کے اوپر ایک پورا ایک کمپوننٹ ہم نے اس کے اندر امبیڈ کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے پریکٹس آف ٹیچنگ اس کے پریکٹیکل کمپوننٹ کے لیے بھی ہم نے کریڈٹس مختص کیے ہیں, جبکہ باقی جس میں وہ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ 29 اسپیشلائزیشنز ہیں, وہ جو بھی کلسٹر چوز کرے گا اس کے مطابق ہی وہ اپنی کورسز پک کرے گا اور اس کے بعد اس میں اسپیشلائز کرے گا. سر ابھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. جہاں تک کریکولم کی بات ہے تو ہم اسی پہ آپ مجھے بتائیے گا کہ پریکٹیکم اور ٹیچر پریکٹس کرے کمپوننٹ جب وہ ہم آپ کیسے جی اس میں ہم نے ایک کمپوننٹ اس کے اندر امبیڈ کیا ہے, وہ ہے پریکٹس آف ٹیچنگ. اس میں یہ ہے کہ تقریباً ہم نے 6 کریڈٹس رکھے ہوئے ہیں پریکٹیکل کے, جو کہ تقریباً اگر آپ کیلکولیٹ کریں یہ 300 گھنٹے بنتے ہیں. جو کلاس روم پریکٹس ہے وہ 300 آورز یہ پریکٹس کرے گا, اور اس کے علاوہ ہم نے فیلڈ ایکسپیرینس جو کہ تمام پروگرامز میں آل ٹوگیدر مینڈیٹری ہے, 3 کریڈٹس وہ ہیں. تو جب ہم اس کو مرج کرتے ہیں ان ٹرمز آف ناٹ کریڈٹ بٹ کے کانٹیکٹ آورز کے, جس طریقے سے ایکسپوجر ہوتا ہے آف دا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ, وہ کیلکولیٹ کرے تو یہ 500+ آورز بنتے ہیں. تو یہ ایک اچھا خاصا ایک کمپوننٹ ہے جس میں وہ اچھی خاصی وہ ٹیچنگ پریکٹس کے حوالے سے چیزیں لرن کر سکتا ہے پرائر ٹو ٹیکنگ دا اپرچونٹی ایز اے ٹیچر, اور جب وہ جاتا ہے فیلڈ میں. اور جہاں تک اسپیشلائزیشنس کی بات آتی ہے, اسپیشلائزیشنس اور سبجیکٹ کانسنٹریشن کی, جی تو وہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا B.Ed پروگرام کے بارے میں. اس میں ایسا ہے کہ ہم نے جو اسپیشلائزیشنز رکھی ہوئی ہے تقریباً 29 اسپیشلائزیشنز ہے. کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں ارلی چائلڈہڈ کیئر ہے, اور ایجوکیشنل ریسرچ ہے, چائلڈ رائٹس اینڈ سیفٹی ایجوکیشن ہے, کریکولم ایجوکیشنل پالیسی ہے, ایجوکیشنل لیڈرشپ ہے, ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے, گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ہے, آن لائن اینڈ ڈسٹینس لرننگ جو ہے, جو کہ ابھی ہماری ODL پالیسی کے تھرو بھی وہ ایمرج ہو رہی ہے, ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے کہ جو ٹیک ایجوکیشن کے اندر کس طریقے سے ایمبیڈ ہوگا. اس کے علاوہ STEM ایجوکیشن ہے, اسلامک ایجوکیشن ہے, ایجوکیشنل فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ایجوکیشن ہے. یہ ایک کمپوننٹ جس طریقے سے ایمرج ہو رہا ہے AI ہر ایک سبجیکٹ کے اندر, تو ہم نے اس میں فل فلیش اسپیشلائزیشن یہ بھی دی
ہوئی ہے کہ کس طرح IAI انٹیگریٹ ہوگا ایجوکیشن کے ساتھ. اس کے اوپر پورے کورسز اس کے اندر ہیں. وہ ایز پر انٹرسٹ جس طرح سے اسٹوڈنٹ کا ڈیولپ ہو وہ اپنا ایک اسپیشلائزیشن چوز کرے گا. اور آخر میں ہم نے اسپیشل ایجوکیشن کے تقریباً 6 کمپوننٹس ہیں وہ ان ٹرمز آف اسپیشلائزیشنز وہ بھی ہم نے اس کے اندر امبیڈ کی ہوئی ہے. تو یہ 29 ہیں جس کو یونیورسٹیز مزید بھی ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اور اس کے کورسز بھی وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. سر کورسز کا سن کے تو لگتا ہے بہت ہی ویل ورسڈ اور بہت ہی ڈائیورس قسم کا بہت ہی اچھا ریوائز پروگرام بنایا ہے. سر ابھی آپ نے ذکر کیا AI کا, تو اسی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی واٹ اباؤٹ دا ICT انٹیگریشن اور ڈیجیٹل پیڈاگوجی, جس مطلب ٹیچرس کو اس کے بارے میں کس طرح سے آپ لوگوں نے انکارپوریٹ کیا ہے پروگرام میں؟ میڈم اس میں دیکھیں گے نا آپ, جنرل کلسٹر میں یہ مینڈیٹری ہے ایک تو ICT کا ہر بچے نے, تو اس لیے BS والوں نے بھی یہ لینا ہے. اور تھوڑا اس کو جنیرک رکھا ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق جو وہ لیں گے. اور اسی طرح AI کے ریلیٹڈ ایک آئی تھنک سو میجر میں بھی ہم نے کورس AI ریلیٹڈ آپ کے ایجوکیشن کے مینڈیٹری ہے کہ وہ لینا ہے اور وہ ڈیسیژن کرنا ہے اس کے کنٹینٹ کیسے کیا بنیں گے. یہ ہم نے یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کیا ہے کہ وہ خود اپنے کنٹینٹ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق بنائیں گے AI کے ریلیونٹ ساری. تو سر جہاں تک اس پروگرام کی بات آتی ہے تو یہ انکلوسیو ایجوکیشن اور ڈائیورسٹی ان کلاس روم کو کیسے ایڈریس کرتا ہے, ہم ٹیچرس کو کس طرح سے اس بارے میں امپاور کریں؟ اس کے حوالے سے ہم نے تو ایک فاؤنڈیشن کے اندر فل فلیش 3 کریڈٹ کا کورس انکلوسیو ایجوکیشن کا آلریڈی رکھا ہوا ہے. تو اس سے اچھا خاصا ایکسپوجر وہ کورس کے ایکسپوجر سے بھی ایک جو اسپیرنٹس ہے اس کو مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری جو 500 آورز تقریباً جو کہ 6+3 8 آورز + 3 جو فیلڈ ایکسپیرینس ہے اور پریکٹیکل ٹیچنگ ہے اس کے اندر بھی اس کی بارہا پریکٹس جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آلریڈی وہ بہت زیادہ ایکوینٹنس مل جاتی ہے ایک ٹیچر کو کہ کس طریقے سے کلاس روم جو ڈائیورسٹی اس کو مینیج کرے گا. اور کلاس روم آبزرویشن کا ایک الگ سا کمپوننٹ نہ صرف میجر میں ہم نے رکھا ہے بلکہ ٹیچنگ آف پریکٹس کے اندر بھی کلاس آبزرویشن کے الگ کریڈٹس رکھے ہوئے ہیں. تو اتنے زیادہ جو کریڈٹس ہے وہ اسی کے اوپر فوکس ہے کہ جو ڈائیورسٹی ان کلاس روم ہے اس کو ٹیچر نے کیسے مینیج کرنا ہے. یہ اٹ سیلف ایک چیلنج ہوتا ہے جس کو کیئر رکھا گیا ہے اس کریکولم کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ لوگوں سے بچوں سے ڈیل کرنے کی جو آرٹ ہے اٹس اے فل فلیج آرٹ. تو میڈم جو پیڈاگوجی کی 6 کورسز ہیں نا ہمارے اسپیشل, جی ہیں 18 کریڈٹ آرٹ, تو وہ اسی کے اوپر ہے ساری. پیڈاگوجیکل سکلز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ بچوں کو مختلف سبجیکٹ کے حوالے سے کہ کیا سائنس پڑھانی ہے تو وہ کیا آپ نے طریقہ لینا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے, آرٹس ہے تو وہ کیسے جائیں گے, اسلامک اسٹڈیز ہے تو وہ کیسے پڑھائیں گے. تو اس کے اندر اور پھر پریکٹیکم میں ان کی فردر پریکٹیکلی وہ ان کو ایلیبریٹ کیا جاتا ہے بچوں کو. سر اب ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یہ بڑا ایک ڈیلیما رہا ہے کہ تھیری پڑھائے زیادہ کہ پریکٹیکل اس کو کیسے امپلیمنٹ کرانا سکھائیں, کمیونٹی کے ساتھ ہماری سوشل انگیجمنٹ کس طرح سے بڑھائیں. تو آپ کا جو یہ ریوائزڈ B.Ed پروگرام ہے یہ ان تینوں چیزوں کو کیسے اکوموڈیٹ کرتا ہے, پریکٹس, تھیری اینڈ کمیونٹی؟ میڈم اس چیز کو جو کوشچن ہے اس کو تو انڈر گریجویٹ پالیسی ایڈریس کرتی ہے. اچھا. یہ جو 34 کریڈٹ مینڈیٹری ہے وہ اسی کوشچن کا آنسر ہے. اس کو آپ جب غور سے پڑھیں گے کہ وہ کورسز کون کون سے ہیں, یہی اسکلز ہیں جو ان کو کرٹیکل تھنکنگ ہے, انالیٹیکل ریزننگ ہے, انگلش کے بارے میں ہے, انٹرپرینورشپ کے بارے میں ہے, ICT کے بارے میں, سیوکس اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کا فل فلیش کورس. یہ پورے 34 کریڈٹ جو ہیں اسی پر زور ہے کہ ان کی جو کوالیفیکیشن یا ٹریننگ کا کمپوننٹ ہے وہ جو مسنگ تھا اس کے اندر ان کو کرنا ہے. اور یہ صرف ایجوکیشن والوں کے لیے نہیں ہے, یہ تمام بیچلر ڈگری پروگرام کے اوپر اس کے اوپر زور دیا جائے گا کہ وہ ان کے اندر یہ اسکلز جو ہیں آئیں, اینڈ آن اینڈ ٹریننگ جس کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے ہم نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کورسز مینڈیٹری کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر سوسائٹی کے ساتھ کمیونٹی کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہیں وہ مینڈیٹری کیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کیپسٹون پروجیکٹ اور جو انٹرنشپ ہے وہ اس کے اندر مینڈیٹری کی گئی ہے. اب مین چیز جو باقی بچتی ہے کہ اس کے ریزلٹ جو اس کے مطابق آئیں, جو ہماری ڈیزائر ہے وہ لنک کرتے ہیں ٹیچر ایجوکیشن, ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ فردر. تو اس کے اوپر ہم HEC کی نہی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بھی فوکسڈ ہے. جتنا مرضی کیریکولا آپ بیسٹ بنا لیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنا لیں, اس کے کنٹینٹ بنا لیں, جب تک پڑھانے والا ٹیچر اس لیول پر نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کے وہ فروٹ اور رزلٹ تو نہیں آ سکتے. تو اس کے اوپر بھی HEC پلان کر بھی رہی ہے, ہماری نہی ہے وہ ٹریننگ کر رہی ہے
تو اس کا آؤٹ کم جو ہم چاہ رہے ہیں اس کا آخر پہ پھر لنک ٹیچر کی کوالیفیکیشن, اس کی انٹیلیجنس, اس کی جو بھی ایبلٹیز کے ساتھ لنک کرتا ہے اور ٹریننگ کے ساتھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹیچرز ہی اسٹوڈنٹس کا مائنڈ بلڈ کرتے ہیں, ان کو تعلیم و تربیت دونوں کا کمپوننٹ ضروری ہوتا ہے. تو سر یہ بہت اچھی ڈسکشن تھی. آپ کچھ فائنل ہمارے اسپائرنگ ٹیچرز یا ایجوکیٹرز کو کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ بس میڈم ہمیں میسج یہی ہے کہ ہم نے تو اپنے تئیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں جتنا اللہ پاک نے انٹیلیجنٹ دی اس کے مطابق, باقی اب اس کے ریزلٹس کے حوالے سے تو یہ ڈپینڈ اپون دی ٹیچر کہ وہ بہترین پیڈاگوجیکل سکلز لیں. سیمولیشن ماڈلز آج کل اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ اویلیبل ہے. بچوں کو وہ جو میسج جانا ہے جو اس کے اوپر آپ ان کو لیکچر دے رہے ہیں وہ اتنا کرسٹل اور کلیئر ہونا چاہیے کہ جب بچہ کلاس سے باہر نکلے اس کو بک پڑھنے کی بیسک کنسیپٹ سمجھنے کے لیے ضرورت نہ ہو, وہ آگے جائے اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے, وہ بیسک کو سمجھنے کے لیے بکس میں نہ وہ کہتے ہیں پھرتا رہے اور گھومتا رہے, تلاش کرتا رہے. تو وہ جو اے آئی کا یوز ہے آج کل دنیا میں, وہ جو انٹرنیٹ کا یوز ہے, وہ جو نالج ہمارے پاس اویلیبل ہے فری میں, اس کو یوز کر کے بھی بچوں کو بیسک سکل کے اوپر اور بیسک جو ایجوکیشن ہے ان کی ضرور اسٹرانگ کریں. پھر بچے جیسے جیسے بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں وہ خود بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آگے کیسے پڑھنا ہے. تو بیس بنانے پر ہماری فوکس اور توجہ ہونی چاہیے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ٹیچر خود محنت کریں گے, خود ویل پریپیئرڈ ہو کے کلاس میں آئیں گے تو بچے بھی اسی طرح بنیں گے. لیکن اگر ہم خود تیاری کر کے کلاس میں نہیں جائیں گے اس کے اس طرح کے رزلٹ نہیں آئیں گے. تو بس ریکویسٹ یہی ہے تمام ٹیچرز کے کہ جب بھی کلاس میں جائیں ویل پریپیئرڈ ہو کے جائیں اور تیاری کر کے جائیں تاکہ بچوں کو سیٹسفیکشن لیول جو ان کا ڈیزائرڈ ہے وہ اچیو ہو سکے. سر یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, کیونکہ اگر بیس اسٹرانگ ہوگی تو بچوں کے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی ویسے ہی بڑھتا رہتا ہے اور بچوں کو زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, وہ زیادہ اس میں انٹرسٹ لیں گے اور محنت سے پڑھیں گے. ایسے ہی ہے میڈم, ہم خود جب پڑھتے تھے تو کئی سبجیکٹ پڑھتے تھے لیکن ہم نے چوائس کی کہ ہم نے کیمسٹری میں جانا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے وہ جو کیمسٹری والے ٹیچر تھے ان کی اپنی اسکل اتنی اچھی تھی کہ جب وہ ہم سے بات کرتے تھے تو ہمیں کیمسٹری کی ساری سمجھ آ رہی ہوتی تھی. تو ہم نے فزکس کو چھوڑ دیا, میتھ کو چھوڑ دیا اور کیمسٹری کو لے کے آگے چلے گئے. اور ایک اور کلاس میں فزکس کے ٹیچر اس طرح کے تھے تو وہ ساری کلاس کے اکثر بچے فزکس میں گئے. تو یہ ڈپینڈ اپون کہ ٹیچر کیسا ہے. آپ بچوں کو اگر ساری ٹیچر اسی طرح کے ہوں گے تو پھر ایک بہترین جنریشن بھی بن جائے گی. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ کچھ بس میں فائنل کامنٹس میرے یہ ہے کہ پالیسیز اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے جتنا کام پچھلے 1-2 سال میں ہوا ہے, چاہے وہ انڈر گریجویٹ پالیسی ہو, چاہے پورا روڈ میپ ہو اسٹوڈنٹس کے لیے بی ایڈ کا, اور یہ کریکولم ڈاکومنٹ ہو, تو کسی اسٹیک ہولڈر کے لیے ابھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, فیکلٹی ہو, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو یا اور امپلائرز ہوں. بس ہمارا کام اب یہ ہے کہ ان کو پراپرلی انٹیگریٹ کر کے ایک اچھا ٹیچر ایک معاشرے کو دے سکے. دیٹ از دا الٹیمیٹ پرپز, اور ہم نے ہر ایک نے اپنا رول اس میں اندر پلے کرنا ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار دس ڈسکشن. آپ نے بہت ڈیٹیل سے, بہت انفارمیٹیو یہ پورا سیشن رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر امجد حسین اینڈ مسٹر ہدایت اللہ قاسی فرام HEC, اور انہوں نے ہمارے ریوائزڈ BEd پروگرام کے بارے میں ہمیں بریف کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ دیکھ رہے تھے ای کچہری آن HEC ویب TV at www.edutv.hec.gov.pk. We were coming to you live from Media Sciences Department's TV studio at Zabist University, Islamabad campus. I am Abira Mehreen signing off.